السلام علیکم۔ میری خالہ نے مجھے شہر میں بلا لیا کہ یہاں آ کر پڑھائی مکمل کر لو۔ میں خالہ کے گھر رہنے لگا، لیکن مجھے رات کو ایسا لگتا کہ کوئی میرے ساتھ سو رہا ہے، لیکن میں خواب سمجھ کر بھول جاتا۔ ایک رات مجھے ہوش آئی تو میری روح لرز گئی جب خالہ کو میں شروع سے ہی نیند کا بڑا پکا تھا۔ ایک بار سو جاتا تو اس کے بعد شور شرابہ ہوتا یا ڈھول بجتا۔ میری نیند میں خلل کبھی نہیں آیا تھا۔ میں رات کو سوتا تو صبح سے پہلے میری آنکھ نہ کھلتی تھی، اور صبح بھی میں تب اٹھتا جب اماں مجھے اچھی طرح جھنجھوڑ کر اٹھاتی تھیں۔ شاید یہ بے فکری کا زمانہ تھا۔ میں نے 10ویں پاس کی اور 11ویں میں داخلہ لینے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ایک دن میری امی نے کہا کہ گاؤں میں کوئی بھی کالج نہیں، اس لیے تمہیں قریبی شہر میں جانا پڑے گا، اور میرا دھیان تمہاری طرف ہی لگا رہے گا۔ آج ہی تمہاری خالہ روشن کا فون آیا تھا۔ اس کا میاں نوکری کے لیے سعودیہ جا چکا ہے، اولاد اس کی کوئی ہے نہیں، بیچاری اکیلی ہی رہتی ہے۔ ایسا کرو کہ تم شہر چلے جاؤ اور اپنی پڑھائی پر دھیان دو، وہاں جا کے مکمل کر لینا۔ بینا کو بھی ساتھ مل جائے گا، اور میں بھی تمہاری طرف سے بے فکر ہو جاؤں گی۔ مجھے بھی اماں کی بات ٹھیک ہی لگی تھی، اسی لیے میں نے ٹرین پکڑی اور کراچی شہر میں پہنچ گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہاں کی پڑھائی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور اگر مجھے کراچی کی ڈگری ملی تو نوکری بھی اچھی مل جائے گی۔ گاؤں میں لوگ اپنے بچوں کو ذرا دیر سے اسکول میں بھیجتے ہیں، اسی لیے 17 سال کی عمر میں نے میٹرک پاس کیا تھا۔ میرے ابا اور اماں دونوں ہی قد کاٹ کے لمبے، اونچے اور صحت مند تھے، اسی لیے میں 17 سال میں بھی اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا۔ 5 سال بعد میں خالہ کے پاس کراچی گیا تھا۔ فون پر ہی میں نے خالہ سے ان کے گھر کا پتہ پوچھ لیا۔ جیسے ہی میں پوچھتے ہوئے ان کے گھر پہنچا تو وہ دروازے پر ہی کھڑی ہو کر میری ہی شاید منتظر تھیں۔ دائیں بائیں گلی میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے ٹیکسی ان کے گھر کے پاس رکوائی اور سامان نیچے اترا۔ مجھے دیکھ کر وہ تھوڑا سا گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ کہنے لگی، کون ہو تم؟ خالہ کی اجنبی نظریں اور حیرت سے کیا گیا سوال سن کر میں ہنسنے لگا۔ میں نے کہا، آپ کا حامد، اور کون؟ خالہ تو مجھے دیکھ کر حیرت میں ڈوب چکی تھی۔ کہنے لگی، ماشاء اللہ، کیا قد کاٹ نکالا ہے تم نے، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ یہ کہہ کر خالہ نے مجھے اپنے سینے سے ہی لگا لیا۔ میں شروع سے شرمیلی طبیعت کا مالک تھا، خواتین سے ذرا دور ہی رہتا تھا۔ میں تو امی سے بس ہاتھ ہی ملاتا تھا، پھر میں نے خالہ کی جانب ہاتھ ہی بڑھایا تھا کہ وہ تو میرے ساتھ ہی لگ گئیں۔ میں 5 سال بعد آیا تھا، اسی لیے خالہ کی محبت کے سامنے کچھ بول نہیں سکا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ محبت مجھے کتنی مہنگی پڑنے والی ہے۔ خالہ مجھ سے پیچھے ہٹی تو میرا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر میرے ماتھے کا بوسہ لینے لگی، پھر کہنے لگی، اندر آؤ۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنی پیشانی کو 4 دفعہ صاف کیا۔ مجھے ان چیزوں سے بڑی گھن آتی تھی، نہ جانے کیوں، لیکن بچپن سے ہی میں ذرا خواتین اور لڑکیوں سے دور دور ہی رہتا تھا۔ مجھے اپنی مخالف جنس میں ذرا بھی دلچسپی نہ تھی۔ میرا مقصد اچھی تعلیم حاصل کرنا اور ایک اچھی جاب میرا خواب تھا، اور اسی کی تکمیل کے لیے میں گاؤں سے شہر آیا تھا۔ میری خالہ نے کھانے کا بہت اچھا اہتمام کیا تھا۔ میں نے کھانا کھایا تو سونے کے لیے اپنے لیے کمرہ پوچھنے لگا۔ خالہ کہنے لگی، میں نے تو خوب ساری باتیں تم سے کرنی ہیں، تم کیا اتنی جلدی سونے کی بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا، خالہ، میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، باتیں ہم لوگ کل کر لیں گے، پھر مجھے کل صبح ہی صبح کالج میں اپنے داخلے کے لیے بھی جانا ہے، اسی لیے میری طرف سے تو شب بخیر۔ میں شام کو ہی پہنچا تھا، اور کھانا کھانے کے بعد میری آنکھوں میں نیند اترنے لگی تھی۔ اپنی خالہ کا مایوس چہرہ دیکھ کر بھی میں نے اپنی پیاری نیند کو ہی ترجیح دی تھی۔ خالہ نے مجھے کمرے کی طرف اشارہ کر کے کہا، تم یہاں سو جاؤ۔ میں خاموشی سے جا کر سو گیا۔ رات کا سویا میں صبح ہی اٹھا تھا، وہ بھی خالہ کے جھنجھوڑنے پر۔ ایک بار وہ کہنے لگی، حامد، اٹھ جاؤ، تم نے کالج جانا ہے اپنے داخلے کے لیے۔ ایک آواز میرے کان میں پڑی تو میں ہڑبڑا کر بیٹھا تھا۔ ایک گھڑی دیکھی تو 7 بجے کا وقت تھا۔ جلدی سے تیار ہوا اور ناشتہ کر کے خالہ کے گھر کے قریبی کالج میں ہی اپنے داخلے کے لیے اپلائی کیا تھا۔ میں بہت اچھے نمبروں سے پاس تھا، اسی لیے مجھے کالج میں داخلہ بھی مل گیا۔
میں نے پڑھائی کا باقاعدہ آغاز بھی کر دیا تھا۔ اس کے بعد میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب سے واقعات ہونے لگے۔ گھر آتا تو خالہ میرے لیے کھانا تیار رکھتی تھی۔ ایک بار میں ٹیبل پر کھانا کھانے بیٹھا تو میرے برابر میں بیٹھ گئیں۔ میری جان اس وقت نکلی جب خالہ نے اپنا ہاتھ میرے گھٹنے سے ذرا سا اوپر رکھا۔ میں تو اچھل پڑا تھا، بھلا یہ کیا حرکت ہے؟ میرے یوں چونکنے پر خالہ نے ہاتھ فوراً سے پیچھے کر لیا۔ کہنے لگیں، تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ خالہ میرا چہرہ دیکھنے لگیں، کہنے لگیں، تم تو بالکل بھائی صاحب جیسے نکلے ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری تھی، پھر میرے کندھے کو سہلانے لگیں۔ مجھے ویسے ہی ان چیزوں سے سخت چڑ تھی، پتہ نہیں نہ جانے کیوں، لیکن اس دن میں دوپہر کا کھانا ٹھیک سے کھا نہیں پایا تھا۔ مگر میں نے سوچا کہ خالہ ہے، لیکن میری پریشانی میں اس وقت اضافہ ہوا جب یہ سلسلہ جاری ہونے لگا۔ ایک بار میں رات کو سو رہا تھا کہ مجھے لگا کہ جیسے کوئی میرے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیر رہا ہو۔ میں اتنی گہری نیند میں تھا کہ مجھے لگا شاید یہ میرا کوئی وہم تھا، لیکن صبح جب میری آنکھ کھلی تو اپنا بیڈ دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا تھا، کیونکہ میرے بیڈ کی دوسری جانب کی چادر کچھ بکھری سی تھی۔ بہرحال میں بجھے دل کے ساتھ تیار ہو کر جیسے ہی کمرے سے باہر آیا تو خالہ ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی۔ 7 بجے کا وقت تھا اور میری خالہ یوں تھیں جیسے نہا کر آئی ہوں۔ ان کے بال بالکل بھیگے ہوئے تھے، بلکہ بالوں سے پانی تک ٹپک رہا تھا۔ موسم بھی سرما تھا۔ پہلے تو مجھے حیرت ہوئی کہ انہیں کیا ضرورت پڑی تھی صبح ہی صبح نہانے کی، وہ بھی اتنی سردی میں۔ کوئی بات تھی جس نے مجھے چوکنے پر مجبور کر دیا۔ میری طرف دیکھ کر مسکرائی جا رہی تھی۔ میں ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھا تو چائے میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے 1-2 بسکٹ چائے کے ساتھ کھائے اور پھر چائے پینے لگا۔ خالہ کہنے لگیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم سوتے ہوئے اتنے پیارے لگتے ہو۔ یہ سننا تھا کہ چائے سیدھی جا کر میرے حلق میں لگی تھی۔ میں بری طرح کھانسنے لگا کہ وہ فٹافٹ میرے پاس آ گئیں۔ میری کمر پر دھیرے دھیرے سے ہاتھ پھیر کر سہلانے لگیں۔ میں فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ جسے میں اپنا گمان یا خواب سمجھ رہا تھا وہ شاید میرا خواب نہیں تھا۔ میں نے خود کو جھٹکا کہ نہیں، شاید وہ صبح مجھے اسکول کے لیے جگانے آئی ہوں گی، تبھی انہوں نے مجھے دیکھا ہوگا، اسی لیے ایسا کہہ دیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میری خالہ ہے، میری ماں کی سگی بہن ہے، میری ماں جیسی ہے۔ مجھے اپنی حالت کے بارے میں ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ جب بھی میں گھر آتا خالہ میرے ساتھ بیٹھی رہتی، کہتی مجھ سے باتیں کرو۔ میں پورا دن گھر میں بور ہو جاتی ہوں۔ اگر میں ان کے ساتھ بیٹھ جاتا تو وہ بہانے سے کبھی میرا کندھا سہلانے لگتی تو کبھی میری کمر پر ہاتھ پھیرنے لگتی۔ مجھے یہ چیزیں جتنی بری لگتی تھیں اتنا ہی میری خالہ یہ حرکتیں میرے ساتھ کرتی تھیں۔ اس کا حل میں نے یہ نکالا کہ میں کالج سے آتے ہی چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے چلا جاتا اور پھر میں شام کو ہی واپس لوٹتا تھا۔ میری کوشش ہوتی کہ زیادہ سے زیادہ وقت گھر سے باہر گزاروں۔ انہی دنوں میری مبشرہ سے دوستی ہو گئی۔ جہاں میں پڑھانے جاتا تھا وہ ان کی بڑی بہن تھی، 9 کلاس میں پڑھتی تھی۔ میں اس کے چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھاتا تھا جو کہ 5ویں 6ٹھی جماعت کے طالب علم تھے، لیکن جب اسے کسی چیز میں مشکل پیش آتی تو میں اسے بھی سمجھا دیتا۔ وہ کافی بتونی قسم کی لڑکی تھی اور تھی بھی خوبصورت اور پیاری۔ میں ایسا لڑکا تو نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے وہ اچھی لگنے لگی تھی۔ اسی لیے ہم نے فون نمبر کا تبادلہ بھی کر لیا، لیکن ہم لوگ بات چیت کبھی کبھی ہی کرتے تھے۔ ہماری باتیں زیادہ تر اسی موضوع پر ہوتی کہ ہمیں مستقبل میں ایک اچھی فیلڈ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ویسے تو وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی، اچھے گریڈ لیتی تھی، لیکن کیمسٹری فزکس میں اسے کچھ مشکل پیش آتی تو میں اس کی مدد کر دیتا۔ اس کی وجہ شاید یہ بھی تھی ہماری پسند ناپسند بہت ملتی تھی، ہمارے سبجیکٹ بھی سیم ہی تھے، مشغلیں بھی۔ شام کے وقت جب میں ٹیوشن پڑھا کر واپس آیا تو خالہ نے چائے بنائی تھی۔ میں نے چائے پی اپنے کمرے میں جانے لگا تو خالہ کہنے لگیں کہ حامد تھوڑی دیر میرے پاس بھی بیٹھ جایا کرو۔ میں خالہ کے پاس بیٹھ گیا، لیکن اسی وقت مبشرہ کی کال آ گئی۔ میں نے جب موبائل پر مبشرہ کا نمبر دیکھا تو فوراً سے اٹھ کر باہر صحن میں چلا گیا۔
ابھی وہ مجھ سے فزکس کے کسی چیپٹر کے سوال کے بارے میں ہی پوچھ رہی تھی۔ میں اسے بتانے لگا۔ اس کے بعد کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میں نے فون بند کر دیا، لیکن جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو خالہ مجھے گھور رہی تھیں۔ کہنے لگیں، کس سے بات کر رہے تھے؟ مجھے خالہ کا یہ پوچھنا ذرا بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ میں نے کہا، میں کسی سے بھی بات کر رہا ہوں، آپ سے مطلب اگر میں ٹیوشن پڑھانے جاتا ہوں، اور اپنی اسٹوڈنٹ کو ایک سوال سمجھا رہا تھا۔ کہنے لگیں، یہ کیسی اسٹوڈنٹ تھی جو تم سے موسم کے بارے میں پوچھ رہی تھی اور یہ پوچھ رہی تھی کہ تم کیا کر رہے ہو؟ مجھے خالہ کا تشویش کرنا ذرا اچھا نہیں لگا۔ میں نے کہا، خالہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اس میں غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ کہنے لگیں کہ تم یہاں پڑھائی کرنے آئی ہو، اسی لیے پڑھائی پر توجہ دو تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرا موبائل میرے ہاتھ سے چھین لیا۔ میں تو انہیں دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ میں نے کہا، خالہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ کہنے لگیں کہ بس جب تک تم گھر میں رہو گے تو موبائل نہیں ملے گا۔ مجھے اپنی خالہ کا رویہ سرے سے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ موبائل پر میرے دوستوں کی بھی کال آتی تھی، پھر ہم لوگ پڑھائی میں بھی ایک دوسرے سے موبائل سے ہی مدد لیتے تھے۔ موبائل تو ہر ایک کی ضرورت بن چکا تھا۔ میں نے کہا، خالہ پلیز میرا موبائل مجھے واپس کریں، لیکن وہ میرا موبائل لیے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ مجبوراً ان کے کمرے میں جانا پڑا۔ کہنے لگیں کہ میں ہرگز بھی تمہیں یہ موبائل نہیں دوں گی، بس بہت ہو چکا۔ خالہ کہنے لگیں کہ میرے ابا کو فون کریں گی اور کہیں گی کہ حامد پڑھائی کرنے کے بجائے نہ جانے کن چکروں میں بڑھ گیا ہے، لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے۔ میں نے کہا، آپ کو امی ابو کو جو کہنا ہے کہتی رہیں، لیکن میرا موبائل واپس کریں، مجھے اپنے دوستوں سے بھی بات کرنی ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہی میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کے ہاتھ سے اپنا موبائل چھین کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اپنی خالہ کی حرکتوں کی وجہ سے میں عاجز آ چکا تھا۔ میرا دل چاہا تھا یا تو کسی ہاسٹل میں داخلہ لے لیتا ہوں یا پھر واپس گاؤں ہی چلا جاتا ہوں۔ یہ سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ آنکھوں میں اتنی گہری نیند تھی کہ میں نے آج بھی نہیں دیکھا تھا کون میرے ساتھ رات بھر میرے چہرے اور گردن پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی، میں نے یونیفارم پہنا۔ جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلا، میری خالہ بڑے اچھے موڈ میں تھیں۔ پھر آج بھی ان کے بال گیلے دیکھ کر مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا۔ مجھے یہ لگنے لگا کہ نہ جانے رات کو میرے ساتھ کیا کرتی ہیں، کیونکہ میری شرٹ کے اوپر 2 بٹن بھی کھلے ہوئے تھے۔ میرا دل تبھی سے بے چین ہے۔ خالہ آج پھر مسکرا گئی تھیں، لیکن میرا دل ٹھٹک سا گیا تھا۔ میں ناشتہ کیے بنا ہی گھر سے جانے لگا تو کہنے لگیں کہ حامد ناشتہ کرو، ٹھیک ہے میں تمہیں کچھ نہیں کہتی۔ میں رات کو غصے میں تھی، میں دوبارہ موبائل نہیں چھینوں گی، لیکن بعد میں سوچا تو مجھے خود ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ میں جانتی ہوں کہ آج کل بچوں کی پڑھائی موبائل کے بغیر پوری نہیں ہوتی، بس مجھے غصہ اس بات پر تھا کہ تم سارا وقت باہر گزارتے ہو، میرے پاس بیٹھ کر بات ہی نہیں کرتے۔ میں نے کہا، خالہ آپ خالو سے بات کر لیا کریں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ خالہ کی رنگت اڑ گئی تھی، اس کے چہرے پر ناگواری سی چھائی ہوئی تھی، اور یہ دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی، وہ خالو کے نام پر ایسا تاثر کیوں دے رہی تھیں۔ کہنے لگیں، ان کے پاس میرے لیے وقت ہی کب ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ اسی دن میری ماں کا بھی فون آ گیا۔ کہنے لگیں کہ تم کیوں اپنی خالہ کے پاس بیٹھ کر باتیں نہیں کرتے۔ آج وہ فون کر کے رو رہی تھیں، کہہ رہی تھیں کہ حامد پورا دن گھر سے باہر رہتا ہے۔ اب میں امی سے کیا کہتا کہ خالہ کی حرکتیں بڑی عجیب ہیں، میں انہیں اپنی ماں جیسا سمجھتا ہوں، لیکن وہ میں کیا کہتا امی سے، یہ کہ مجھے تو ان کے بارے میں شک ہونے لگا ہے۔ میں جانتا تھا کہ میری والدہ شاید مجھے ہی جھوٹ سمجھتی، لیکن میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا جب میری والدہ نے مجھے ایک ایسی بات بتائی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ کہنے لگیں، تمہاری خالہ کے ہم پر بہت احسان ہے، وہ میری سگی بہن نہیں ہے، لیکن پھر بھی جب اس کے حالات اچھے تھے اور تمہارے ابا کی نوکری نہیں تھی، اس نے ہماری بڑی مالی مدد کی تھی۔ یہ سننا تھا کہ میرا موبائل گرتے گرتے بچا تھا۔ میں نے کہا، اس بات سے آپ کا کیا مطلب ہے امی؟ خالہ آپ کی سگی بہن نہیں ہے؟ وہ کہنے لگی، نہیں، تمہاری خالہ میری چچا زاد ہے، لیکن چچا چچی روشن آرا کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ روشن آرا چھوٹی تھی، اسی لیے ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں ہی رہ رہی تھیں۔ یہ سن کر میرا دماغ معاف ہونے لگا تھا۔
یعنی کہ میں اپنی منہ بھولی خالہ کے ساتھ رہ رہا تھا۔ رات کو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کرتی تھیں۔ وہ میری سگی خالہ نہیں تھیں، نہ ہی میری ماں کی سگی بہن۔ اب تو مجھے اس کے کردار پر شک ہونے لگا تھا۔ میں نے آج تک اسے اس کے شوہر سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، بلکہ شوہر کے نام پر تو اس کے چہرے کے تاثرات ہی بگڑنے لگتے تھے۔ اور جس طرح ابھی مجھے یہ لگتا کہ میرے ساتھ کچھ نازیبا سی حرکتیں ہوئی ہیں۔ صبح میری وہی منہ بولی خالہ نہائی دھوئی نظر آتی۔ میں نے امی کا فون بند کر دیا۔ مزید کچھ بھی سننے کی مجھ میں تو تاب نہیں تھی۔ رات کو مجھے بے چینی سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا، ورنہ میں تو لیٹتے ہی فوراً سے سو جاتا تھا۔ میں رات بھر کروٹ بدلتا رہ گیا، مگر مجھے نیند نہیں آئی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا کہ جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے فوراً سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میرے کمرے میں کوئی داخل ہوا تھا، کیونکہ مجھے لگا کہ میرا کمرہ کھلا ہے اور پھر بند ہوا ہے۔ اس کے بعد مجھے لگا کہ جیسے کوئی میرے برابر میں لیٹ گیا۔ اس احساس نے تو میرے جیتے جی مار ڈالا تھا۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں تو میری خالہ میرے برابر میں لیٹی تھیں۔ میں اٹھ کر بیٹھا تھا اور کچھ بوکھلا سی گئیں۔ شاید انہیں امید نہیں تھی کہ میں یوں اٹھ کر بیٹھ جاؤں گا۔ میں نے کہا، آپ میرے کمرے میں کیا کر رہی ہیں؟ کہنے لگیں، مجھے ڈر لگ رہا تھا اپنے کمرے میں، بڑا خوف آتا ہے مجھے تنہائی میں۔ میں نے کہا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ میرے کمرے میں آ جائیں اور میرے برابر میں آ کر لیٹ جائیں۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ آپ پہلے بھی میرے کمرے میں آتی رہی ہیں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو کچھ آپ میرے ساتھ کرتی رہی ہیں میں وہ جانتا ہوں۔ یہ سن کر وہ بوکھلائی تھیں، فوراً کھڑی ہو گئیں۔ اس کے بعد جو بات اس نے مجھ سے کہی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کہنے لگیں کہ تم مجھے اچھے لگتے ہو اور میں تمہاری سگی خالہ بھی نہیں۔ ایسا کرو کہ تم میرے ساتھ۔ ابھی انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میں نے فوراً انہیں چپ کروا دیا۔ میں نے کہا، بس ایک لفظ بھی اس سے زیادہ نہیں۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ میں کمرے سے باہر نکل گیا اور فوراً سے چھت پر چلا گیا۔ مجھے اس عورت پر بالکل بھی بھروسہ نہیں تھا۔ نہ جانے نیند میں وہ میرے ساتھ کیا کیا کرتی رہی تھی۔ میں اسے اپنی ماں کا درجہ دیتا رہا، یہ سمجھتا رہا کہ میری سگی خالہ ہے۔ مجھے سردی کے موسم میں بھی گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ میرا دل چاہا بس جلدی سے صبح ہو جائے، میں یہاں سے چلا جاؤں۔ میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ جب میری خالہ صحن میں آئیں، پھر اس نے دھیرے سے مین گیٹ کھولا۔ میں چھت پر کھڑا ہوا تھا، مجھے صحن صاف نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی مین گیٹ کا دروازہ کھلا، جو شخص اندر داخل ہوا اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ شخص روشنہ خالہ کا شوہر تھا۔ میں حیران رہ گیا کہ اگر یہ کراچی میں تھا تو پھر خالہ نے جھوٹ کیوں بولا کہ وہ سعودیہ میں ہے۔ وہ شخص غصے سے اندر داخل ہوا، خالہ سے کہنے لگا، تم سے ایک کام نہ ہو سکا، جانتی ہو نا کہ تمہارا حامد سے نکاح ہونا کتنا ضروری ہے۔ وہ کہنے لگیں، میں نے اسے یہ کہا تھا لیکن وہ گھر سے چلا گیا، میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں تو یہ سب سن کر دنگ رہ گیا تھا کہ یہ کیسا شوہر تھا میری خالہ کا جو اس طرح کی بات کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ فون کرو اسے اور واپس بلاؤ اور ہر حال میں چند دنوں میں اس سے نکاح کرو، اس پر بدکاری کا جھوٹا الزام لگا دو، کچھ بھی کرو، کہیں سے بھی اسے واپس لاؤ۔ یہ کہہ کر وہ شخص خالہ کے کمرے میں چلا گیا اور میری خالہ میرے کمرے میں چلی گئیں۔ جس گھر میں میں رہتا تھا بس وہاں 2 ہی کمرے تھے۔ کچھ دیر تو میں یہ سب سوچ سوچ کر پریشان ہوتا رہا کہ یہ سب کیا ماجرا ہے۔ خالہ کا شوہر سعودیہ نہیں کیا تھا، پھر انہوں نے جھوٹ کیوں بولا؟ اور ان کا شوہر کس قسم کا مرد تھا جو خود اپنی بیوی کی شادی مجھ سے کرانا چاہتا تھا؟ میں نے چھت پر نظر دوڑائی تھی۔ ایک چھوٹا سا اسٹور روم چھت پر بنا ہوا تھا۔ میں نے اس کا دروازہ کھولا اور وہاں رکھی ٹوٹی پھوٹی چارپائی پر لیٹ گیا۔ جیسی تیسی مجھے رات تو گزارنی ہی تھی، جانے کب اور کیسے، لیکن مجھے نیند آنے لگی اور میں نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ صبح کی روشنی اور چڑیوں کی آواز سے میری آنکھ کھلی تھی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ خالہ اور اس کے شوہر کے اٹھنے سے پہلے گھر سے باہر نکل جاؤں۔ جیسے ہی میں سیڑھیاں اترا، عین اسی وقت خالہ کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ خالہ کا شوہر مجھے دیکھ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں مین گیٹ کی طرف جاتا اس نے مجھے پکڑ لیا، کہنے لگا، تم ایسے نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا، کس قسم کے انسان ہیں آپ؟ ہوش میں تو ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری ایک بات کان کھول کر سن لیں۔
کہ میں کسی قیمت پر بھی خالہ سے شادی نہیں کروں گا۔ میرا بلند لہجہ سن کر خالہ بھی اٹھ کر باہر آ گئیں۔ مجھے دیکھ کر حیران بھی ہوئیں۔ ان کا شوہر کہنے لگا کہ یہ چھت پر جا کر چھپ گیا تھا، شکر کرو کہ کہیں بھاگا نہیں، ورنہ ہمارے ہاتھ سے یہ چانس بھی چلا جاتا۔ کہنے لگا میں اسے ابھی کمرے میں بند کر دیتا ہوں اور نکاح کی تیاری کرتا ہوں۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے کہا آپ میرا نکاح زبردستی نہیں کر سکتے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میری خالہ ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے رونے لگیں، کہنے لگیں کہ خدا کے لیے انکار مت کرو، تمہاری وجہ سے میرا گھر بچ جائے گا۔ میں نے کہا آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، آپ مجھ سے عمر میں کتنی بڑی ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے، اور آپ خود پہلے سے شادی شدہ ہیں، اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، اور دوسرا یہ کہ کیا آپ کا شوہر بے غیرت ہے؟ یہ سننا تھا کہ خالہ کا شوہر مجھے گھورنے لگا۔ خالہ کہنے لگیں کہ اصل میں تمہارے خالو کے ساتھ میرے آئے دن کے جھگڑے ہونے لگے تھے، کیونکہ ہمارے گھر کوئی اولاد نہ تھی اور میں اپنی اولاد کے لیے علاج کروانا چاہتی تھی، لیکن یہ نہیں مانتے تھے، اسی لیے ہمارا جھگڑا خطرناک حد تک بڑھ گیا اور ایک دن انہوں نے مجھے طلاق دے دی، لیکن ہم نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ انہیں جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو طلاق ہو چکی تھی، لیکن ہم لوگ گناہ کی زندگی نہیں جینا چاہتے تھے، اسی لیے مجھے تمہارا خیال آ گیا کہ تم چھوٹے ہو، میری باتوں میں آ جاؤ گے، اور پھر تمہیں ڈرا دھمکا کر میں تم سے نکاح کر لوں گی اور اس طرح سے ہمارا حلالہ ہو جائے گا۔ میں ان کی بات سن کر ششدر سا رہ گیا تھا۔ بھلا یہ کون سا طریقہ تھا؟ میں نے کہا کہ مجھے پھر بھی یہ نکاح نہیں کرنا۔ میری خالہ کہنے لگیں کہ یہ بس لفظی نکاح ہوگا۔ میں نے کہا میں کیسے مان لوں، آپ تو بنا نکاح کے ہی نہ جانے میرے ساتھ کیا کیا کرتی تھیں۔ کہنے لگیں وہ میں نہیں تھی، تمہارے خالو تھے، میں تو بس تمہیں شک میں ڈالنا چاہتی تھی تاکہ تمہیں لگے کہ شاید میں تمہارے ساتھ گناہ کر رہی ہوں، اور پھر میں تمہیں دھمکا کر تم سے نکاح کرتی، لیکن اب تو تم سچ جان گئے ہو۔ میں نکاح کے لیے تیار ہو گیا، کیونکہ یہ واقعی صرف لفظی تھا، آدھے گھنٹے کی کارروائی تھی، اور پہلے نکاح ہوا اور پھر طلاق بھی ہو گئی۔ خالو کہنے لگے کہ اگر تم چاہو تو ہاسٹل میں جا کر رہ سکتے ہو۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور ہاسٹل میں چلا گیا، لیکن مجھے پھر بھی افسوس تھا کہ ایسا قدم اٹھایا ہی کیوں جاتا ہے جس کا پچھتاوا بعد میں ہو۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔